السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکاؤ نیوز ڈیجیٹل میں ہوں فیضان حسین۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ ناظرین، اگر مشرق وسطی کے بساط سیاست میں اسرائیل اور ایران وہ دو مورے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی تظاہراتی مفادات ایک دوسرے کے عین مقابل کھڑے ہیں۔ تاریخی نظریات، خطے کی طاقت کی کشمکش اور عالمی طاقتوں کی مداخلت نے ان دونوں ممالک کو ایک ایسے تصادم کی جانب دھکیل دیا ہے جس کے اثرات نہ صرف خلیجی فارس بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیاں، بین الاقوامی سلامتی اور مسلم دنیا کی داخلی سیاست پر بھی دور رس ہوں گے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں جس تیزی سے کشیدگی نے رخ بدلا ہے، حتیٰ کہ 13 جون 2025 کو تہران کے اوپر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور اسرائیل نے ایرانی جوہری و عسکری ٹھکانوں پر حملے کی تصدیق کی، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخی پس منظر پر نظر ڈالیں ان دونوں ممالک کی، تو 1948 سے لے کے 1989 شاہ ایران کے دور پر اگر ہم ڈالیں نظر، تو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد زیادہ تر مسلم ممالک نے نئی یہودی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس وقت کے شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے پس پردہ اسرائیل کی بھرپور مدد کی تھی۔ 1950 کی دہائی میں دونوں ممالک نے انٹیلیجنس ادارے موساد اور ساواک قریب آئے۔ اسرائیل کو ایران سے تیل ملتا اور ایران کو زر مبادلہ و جدید عسکری ٹیکنالوجی ملی۔ یہ تعاون تب بھی جاری رہا جب عرب اسرائیل جنگوں 1956، 57 اور 73 کے نتیجے میں عرب دنیا نے تہران پر دباؤ بڑھایا۔ ناظرین، فروری 1979 کے اسلامی انقلاب نے پورا منظر بدل دیا۔ آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو شیطان صغیر قرار دیا اور فلسطینی کاز کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ یہاں پہ دنیا کا منظرنامہ کچھ تبدیل ہوا۔ ایران نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کی سرپرستی شروع کی، جسے اسرائیل نے اپنی شمالی سرحد پر سب سے بڑا خطرہ سمجھا۔ ناظرین، ایران اور عراق جنگ کی اگر ہم بات کریں تو 1980 سے 88 کے دوران اسرائیل نے عراق کو کمزور رکھنے کے لیے محدود ہتھیار ایران کو فراہم کیے، مگر یہ تعاون خفیہ اور عارضی تھا۔ 2000 سے لے کے 2020 کے دوران جوہری پروگرام اور شیڈو وار جو ہوئی، 2002 میں نتنز کی جوہری تنصیبات دنیا کے سامنے آئی تو اسرائیل نے اسے براہ راست وجودی خطرہ قرار دیا۔ 2009 سے شروع ہونے والی خفیہ کارروائیوں، سائبر وار، سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ، پراکسی ملیشیوں پر حملے نے شیڈو وار کو نئی جدت دی۔ 2015 کی جوہری معاہدے JCPOA اسرائیل کے لیے ناکافی تھا۔ 2018 میں امریکہ کے یک طرفہ انخلاء کے بعد تل ابیب نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایران دوبارہ یورینیم آفشوردگی کی حدیں عبور کر رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ برس اکتوبر میں ایرانی ساختہ ڈرون بیلسٹک میزائل یروشلم کے مضافات تک پہنچے، جن میں بڑی حد تک اسرائیلی آئرن ڈوم نے رکاوٹ ڈالی، مگر کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے جواباً شام اور عراق میں پاسداران انقلاب کے مراکز نشانہ بنائے۔ ناظرین، اسی سال 2025 میں اپریل میں تہران کے مشرقی صنعتی زون میں دھماکوں نے دنیا بھر کی توجہ کھینچی۔ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی کارروائی تھی جس نے ایران کے ڈرون پروگرام کو سست کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، پھر آیا مئی کا مہینہ 2025، آگ اور بارود کی نئی لہر جو ہے وہ شروع ہوئی۔ 30 مئی 2025 کو فوربس نے تفصیلی جائزہ شائع کیا تھا کہ اسرائیلی فضائیہ کس طرح F-151 اور ممکنہ طور پر KC-46 ٹینکرز کے ذریعے ایران کے زیر زمین جوہری تنصیبات پر کئی مرحلوں میں حملہ کر سکتی ہے۔ عالمی منڈی نے جھٹکا محسوس کیا۔ برینٹ خام تیل $70 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔ 13 جون 2025 کو بالآخر اسرائیل نے تہران کے مضافات پر جوہری و عسکری مراکز پر محدود مگر نمایاں حملہ کیا، جسے ایران نے جنگ کا آغاز قرار دیا۔ ناظرین، تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی ہے اور یہ مکمل طور پر جنگ میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ مکمل روایتی جنگ ہوگی۔ زمینی، فضائی اور سمندری محاذ پر براہ راست ٹکراؤ ہوگا۔ پراکسی جنگ کی توسیع ہوگی۔
حزب اللہ، حماس، حوثی اور عراقی شیعہ ملیشیا کی شمولیت ہوگی۔ سائبر و خلائی حملے ہوں گے، برق رفتار سائبر حملے ہوں گے، مواصلاتی سیٹلائٹ کی کامیابی ہوگی، جوہری دہانے پر کھیل ہوگا، ناگہانی تصویراتی جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل اور ایران کے باہمی تعلق تاریخ کے مختلف مراحل میں رفاقت سے دشمنی تک جا پہنچا ہے۔ 1979 کے بعد نظریاتی تضاد نے تعلقات کو مسلسل پس رکھا ہے۔ 2024-2025 میں ڈرون حملے، سائبر کو سبوتاژ اور کھلی فضائی کارروائیوں نے حالات کو کھلتے ہوئے جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی منڈی خصوصاً تیل کی قیمتیں اور سمندری شپنگ لائنیں پہلے ہی رد عمل دے چکی ہیں۔ ناظرین، اگر یہ جنگ تھوڑی سی طویل ہوتی ہے، ابھی تو یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے، میں یہ ویڈیو جو ہے وہ جمعے کے دن ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کا کیا رد عمل سامنے آئے گا؟ جیسے ہی اسرائیل اور ایران کے مابین محدود حملے مکمل جنگ میں تبدیل ہوں تو پہلا مرحلہ تیزی سے سرپرائز اور اسٹریٹجک برتری پر مشتمل ہوگا۔ اسرائیل جو ہے وہ ہدف بنائے گا ایران کی جوہری تنصیبات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور پاسداران انقلاب کی بڑی بیسس کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گا۔ اس کے جواب میں ایران کا کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ تو ناظرین، ایران جو ہے وہ بیلسٹک اور کروز میزائل حملے، ایران اپنے شہاب 3، ذوالفقار، عماد اور فتح میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کی فوجی تنصیبات، ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ اور تل ابیب پر حملہ کرے گا۔ ڈرون حملوں میں شاہد 129، شاہد 136، آرش جیسے ڈرون اسرائیلی حدود میں داخل ہوں گے، جیسا کہ 100 سے زائد ڈرونز ایران نے جیسے ہی اسرائیل نے حملہ کیا تو 100 سے زائد ڈرون جو ہیں وہ ایران نے اسرائیل کی جانب جو ہے وہ بھیج دیے تھے۔ اسی طرح حزب اللہ جو ہے وہ بھی خاموش نہیں رہے گا۔ لبنان اور شام سے 2000 راکٹ جو ہے وہ حزب اللہ بھی فائر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی فائر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا، بریات، شمونہ اور الجلیل کے دیہی علاقے براہ راست زد میں ہوں گے۔ خلیجی بحری راستے خطرے میں ہوں گے۔ ایران اپنا حرمز بند کرنے کی دھمکی دے سکتا ہے، جس سے تیل کی عالمی فراہمی متاثر ہوگی۔ اسرائیل آبدوز ڈولفن کلاس کے ذریعے ایرانی بندرگاہوں بندر عباس، بوشہرہ کے قریب خفیہ حملے کر سکتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے بحریہ امریکہ یا اسرائیلی بحری جہازوں کے قریب آ سکتے ہیں، جس سے امریکہ کی ممکنہ شمولیت کا جواز پیدا ہوگا۔ اچھا، عراق و شام میں موجود ایرانی پراکسیز عصائب اہل الحق کتاب حزب اللہ امریکہ یا اسرائیلی مفادات پر حملے کریں گے۔ اسرائیل ممکنہ طور پر غزہ میں حماس کے مراکز پر بھی حملہ کرے گا تاکہ ایک وقت میں کئی محاذوں پر حملے سے بچا جا سکے۔ اچھا ناظرین، اگر یہ جنگ تھوڑی سی طویل ہوتی ہے تو امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی عندیہ دے دیا تھا۔ چین اور روس کا اگر کردار پر بات کریں تو چین جنگ بندی کی سفارت کاری کرے گا تاکہ توانائی کی فراہمی جاری رہے۔ روس ایران کو نرمی سے ساتھ دے گا۔ اسی طرح یورپی یونین ایران کے خلاف سخت سفارتی بیانات رکھے گی مگر فوجی کارروائی سے گریز کرے گی۔ ناظرین، یہ جو میں آپ کو جتنی بھی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ چین روس کیا کرے گی، آگے دیگر ممالک کا بھی میں آپ کو کچھ خلاصہ بتاؤں گا، تو یہ جو ہیں یہ میرے اپنے ذاتی رائے ہے، یہ کسی کی رائے نہیں ہے، یہ میں اپنی جو میری سوچ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اقوام متحدہ ہنگامی اجلاس بلائے گی مگر ویٹو پاورز کی مداخلت سے نتیجہ خیز اقدام کا امکان کم ہے، مطلب کوئی بھی نتیجہ جو ہے اس کا مشکل ہی ہے کہ نکل سکے۔ اچھا، اس جنگ کے پہلے 72 گھنٹے انتہائی خطرناک، برق رفتار، غیر متوقع ہوں گے۔ اسرائیل ابتدائی فتح کے لیے پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ ایران برداشت کی صلاحیت اور پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ دنیا بھر میں توانائی کا بحران، معاشی ہلچل اور سفارتی دباؤ نئی شدت اختیار کرے گا۔ اچھا، اگر جنگ طوالت اختیار کرے تو کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ مسلم دنیا کی سیاسی تقسیم کیا شکل اختیار کرے گی؟ ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر جیسے ممالک کس طرف جھکیں گے؟ بھارت اور چین کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا دنیا ایٹمی دہانے پر جا پہنچے گی؟ ناظرین، اگر جنگ کئی ہفتے یا مہینے تک جاری رہی، پہلے 72 گھنٹے ختم ہو گئے
تو یہ محض اسرائیل اور ایران کی دو طرفہ جنگ نہ رہے گی، یہ خطہ مسلم دنیا اور دنیا بھر کی طاقتوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اگر ہم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو دونوں ممالک اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدوں کے تحت اقتصادی و سیکورٹی تعاون میں جڑے ہیں، لہٰذا ایران کے خلاف مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، مگر خاموش حمایت کا امکان ہے۔ اچھا، جب پہلے دن اسرائیل نے حملہ کیا تھا 13 جون کو، تو اس کی سعودی عرب نے جو ہے وہ مذمت کی تھی۔ اچھا، سعودی قیادت ایران کو ایک فرقہ وارانہ خطرہ بھی سمجھتی ہے، لیکن حوثی باغیوں کے ڈر سے ایران کو کھلا چیلنج بھی نہیں کرے گی۔ اگر ترکی کے کردار پر بات کریں، ترکی اپنی پالیسی زیرو انیمی کے تحت دونوں ممالک سے فاصلہ رکھے گا، مگر اسلامی دنیا کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے ایران کے لفظی حمایت ضرور کرے گا۔ اردگان کی حکومت اسرائیل پر تنقید کرے گی، مگر براہ راست مداخلت سے گریز کرے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو ترکی نے کھل کر جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کی تھی، جس کے بعد بھارت میں جتنے بھی ترکی کے پروڈکٹس ہیں اس کو بین کر دیا گیا تھا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی، اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ بھارتیوں نے استعمال چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ کھل کر ایران کا ساتھ دے، لیکن بظاہر اس طرح لگتا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اس طریقے سے کھل کر ایران کا ساتھ دے گی۔ پاکستان ایران کے ساتھ سرحد رکھتا ہے، لیکن براہ راست عسکری مداخلت نہیں کرے گا۔ البتہ اسرائیل کے خلاف جذباتی عوامی دباؤ، ایران کے جوہری پروگرام پر دوہرا موقف، غیر جانبدار سفارتی رویہ، حکومت کوشش کرے گی کہ شیعہ سنی تقسیم میں نہ الجھے، لیکن اندرونی دباؤ بڑھے گا پاکستان پر بھی، اور پاکستان بھی جو میرا خیال ہے کھل کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگی، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایران کو جو ہے وہ پاکستان سپورٹ کرے گا۔ اچھا، قطر اور عمان کی بات کریں تو قطر ایران سے اچھے تعلقات ہیں، مگر امریکہ کے قریبی اتحادی بھی ہے، ثالثی کی کوشش کرے گا۔ عمان تاریخی طور پر غیر جانبدار جنگ بندی میں ثالثی کرے گا۔ عراق، شام، لبنان، یمن، یہ علاقے ایران کے پراکسی وار کے فرنٹ بن جائیں گے۔ عراق شیعہ ملیشیائیں امریکی اسرائیلی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ شام جو ہے وہ اسرائیلی فضائی حملے بڑھ جائیں گے شام میں۔ لبنان جو ہے وہ حزب اللہ اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے گا۔ یمن کے جو حوثی باغی سعودی عرب اور خلیجی بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس طریقے کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اگر یہ جنگ جو ہے وہ مزید طول اختیار کر جائے۔ اگر عالمی طاقتوں کے رد عمل کو دیکھیں تو امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اگر امریکہ فوج یا مفادات کو نشانہ بنایا گیا، امریکی فوجی یا مفادات کو نشانہ بنائے گا تو وہ براہ راست مداخلت کرے گا، جیسا کہ 2003 عراق میں ہوا تھا۔ امریکہ کے 5th فلیٹ بحرین میں تعینات ہیں، جو خلیج فارس میں مداخلت کے لیے تیار ہوگی، لیکن امریکہ، چین و روس کی موجودگی کے باعث مکمل جنگ سے گریز بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح چین جو ہے، چین ایران سے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بیجنگ جنگ بندی کا پرچار کرے گا تاکہ عالمی سپلائی لائن متاثر نہ ہو، لیکن دفاعی طور پر غیر جانبدار رہے گا۔ اچھا، روس جو ہے، روس ایران کا پرانا اتحادی ہے۔ یوکرین جنگ کے باعث مغرب کے کٹے ہوئے روس کو ایران ایک اسٹریٹجک پارٹنر دکھائی دیتا ہے۔ روس جنگ میں کھل کر ایران کی حمایت تو نہیں کرے گا، مگر خفیہ انٹیلیجنس اور اسلحے کی سپورٹ ممکن ہے۔ یورپی یونین کی بات کریں تو ایران کے جوہری پروگرام پر ہمیشہ پریشان مگر جنگ سے خوفزدہ۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ سفارتی سطح پر جنگ روکنے کی کوشش کریں گے۔ داخلی سیاسی و اقتصادی دباؤ نے انہیں محدود کردار ادا کرنے پر مجبور کرے گا۔ عالمی معیشت پر اگر بات کریں تو تیل و گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ایران اپنائے حرمز بند کرے تو دنیا کا 30 سے 35% تیل رک سکتا ہے۔ برینٹ کروڈ آئل جو ہے وہ $150 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ گیس کی سپلائی اور LNG شپنگ مہنگی اور غیر یقینی ہو جائے گی۔ بحیرہ احمر، سوئس کینال، خلیج فارس، تمام اہم شپنگ روٹس خطرے میں ہوں گے۔ بیمہ کمپنیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ شپنگ کمپنیز
راستہ بدلیں گی۔ نیو یارک، لندن، ٹوکیو، شنگھائی سب مارکیٹیں کریش کر سکتی ہیں۔ دفاعی کمپنیاں ریتھیون، لاکٹ مارٹن کے شیئرز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ کرپٹو مارکیٹ اور سونے کی قیمت میں اچانک اچھال ممکن ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ہوگی۔ دونوں ممالک کے اسپانسرڈ نیٹ ورک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جھوٹ، افواہیں، جعلی ویڈیوز چلائیں گے۔ ایران کے حق میں مسلم دنیا میں عوامی مظاہرے، مگر حکومتیں محتاط رہیں گی۔ اسرائیل مغرب میں اپنی دفاعی پوزیشن کو اجاگر کرے گا اور ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دلوانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، اگر ایران کے جوہری پروگرام پر بات کریں تو ایران کے پاس بم بنانے کے قریب ترین مواد موجود ہیں۔ اگر ایران کو وجود خطرے میں محسوس ہوا تو وہ جوہری دہانہ عبور کر سکتا ہے۔ یہ خطرہ اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اسی کے رد عمل میں اسرائیل کے پاس بھی 80 سے 100 نیوکلیئر وار ہیڈز یہ موجود ہیں، جو کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یا کچھ ویب سائٹس پہ اس طریقے کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ 80 سے 100 نیوکلیئر وار ہیڈز اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ اگر ایران ایٹمی حملے کی تیاری کرے تو یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ اسرائیل پہلے حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل جو ہے ایران سے پہلے جو ہے وہ ایران پر ایٹمی بم جو ہے وہ گرا سکتا ہے، جس کے اثرات جو ہے وہ صرف ایران پر ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں اس پر بھی پڑیں گے۔ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو صرف ایران اور اسرائیل نہیں بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ ہوائیں، پانی، ماحول، معیشت سب تباہی کی طرف جائیں گی۔ اقوام متحدہ کی تمام قراردادیں بے معنی ہو جائیں گی۔ لاکھوں پناہ گزین لبنان، عراق، شام، ایران سے فرار ہوں گے۔ اسپتال، بجلی، پانی، خوراک کا نظام تباہ ہوگا۔ یمن، غزہ، شام جیسے پہلے سے متاثر علاقے مکمل انسانی علمے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ بچوں، عورتوں، بزرگوں کی اکثریت متاثر ہوگی۔ عالمی ادارے، UNHCR، ریڈ کراس شدید دباؤ میں آ جائیں گے۔ ناظرین، طویل جنگ کے اثرات اسرائیل یا ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ پوری مسلم دنیا کی پوزیشن تقسیم ہو جائے گی، کچھ ایران کے ساتھ، کچھ اسرائیل کے خلاف، مگر خاموش۔ چین، روس اور امریکہ اپنے معاشی و سیاسی مفادات کے تحت آگے پیچھے ہوں گے۔ اگر جنگ بڑھتی گئی تو عالمی ایٹمی تصادم کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر یہ جنگ رک گئی تو دنیا کی نئی ترتیب کیا ہوگی۔ کیا یہ جنگ عالمی جنگ کے دروازے کھولے گی؟ اقوام متحدہ، اسلامی کانفرنس اور عالمی عدالت انصاف کا کردار کیا ہوگا؟ اور سب سے اہم، کیا یہ جنگ دنیا کے لیے نیا ورلڈ آرڈر تشکیل دے گی؟ اگر ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، جو ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہیں وہ تمام تفصیلات کے ساتھ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔